تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا کیسا ہے؟ تو بہت اچھا سوال پوچھا ہے، اور اکثر ہمارے مسلمان بھائی جو ہے یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں، لیکن آپ تمام ناظرین اور سامعین سے گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت کے اندر اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ حضرات بھی اس کار خیر کے اندر شامل ہو سکیں۔ تو بھائی، مسجد کے اندر بچوں کو مسجد کے اندر لانا کیسا ہے، یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ تو بہت اچھا ہے بھائی، مسجد کے اندر بچے آئیں گے تو مسجد کے اندر جب آئیں گے تو ان کو بہت زیادہ فائدے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایسے بچے کو آپ مسجد کے اندر لا سکتے ہیں جو پیشاب پخانہ وغیرہ کی تمیز کر سکے، یعنی جس کو اتنا علم ہو کہ پیشاب اور پخانہ وغیرہ بتا سکے، اس کو اس بات کی تمیز ہو، ایسے بچوں کو جو ہے مسجد میں آپ لا سکتے ہیں۔ لیکن پھر ہمارے بہت سے مسجد کے اندر بزرگ ہوتے ہیں، خوش قسم کے صوفی ہوتے ہیں، تو وہ بچوں کو جو ہے چڑکتے ہیں، مسجد کے اندر بچوں کو جو ہے شور شرابہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی مسجد کے اندر جب بچے آئیں گے تو مسجد کے اندر آ کر مسجد کا ماحول خراب کریں گے، صفوں کے آگے سے گزریں گے، مسجد کی قالین وغیرہ خراب ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، تھوڑا سا اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں، تحمل کا مادہ پیدا کریں، جب ہمارے بچے جو ہے مسجد کے اندر نہیں آئیں گے۔ اب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کے جو ہے دوڑنے کی وجہ سے، بچوں کے شور شرابہ کرنے کی وجہ سے آپ کی نماز جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی، اس لیے کہ بچے مکلف ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بڑا آدمی شور شرابہ کرے، کوئی بڑا آدمی جو ہے صف کے آگے سے گزرے تو یہ جرم ہے، لیکن چھوٹا بچہ جو ہے وہ اگر آپ کے آگے سے بھی گزر جاتا ہے، بسا اوقات شور وغیرہ کرتا ہے، تو اس سے جو ہے نماز وغیرہ خراب نہیں ہوتی ہے، آپ کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ لیکن اس کے اندر آپ حضرات کو بھی تھوڑا سا تحمل کرنا چاہیے، تھوڑی سی برداشت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب ہمارے بچے جو ہیں مسجدوں کا رخ نہیں کریں گے تو آنے والی نسلوں کا جو ہے ہم جنازہ پڑھ لیں، ان کو کیا خبر ہوگی کہ مسجد کیا ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ترکی کے اندر جو ہے وہاں پر کیسا ماحول ہے، وہاں پر جو ہے ترکی کے جو صدر ہیں طیب رجب اردگان جو ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کچھ عرصہ پہلے انہوں نے جو ہے باقاعدہ قانونی طور پر ہر مسجد کے اندر جو ہے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ وہاں کے امام صاحب کو کہ باقاعدہ جو ہے آپ حاضری لیں کہ جو بچے فجر کی نماز کے اندر جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تکبیر اللہ کے ساتھ، تو ان بچوں کو جو ہے 40 دن کے بعد باقاعدہ حکومت کی طرف سے جو ہے ان کو انعام سائیکل کے طور پر جو ہے وہ دی جائے گی، تو ان کو وہاں پر انعام بھی ملتے ہیں۔ تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر ایک بچہ جو ہے 40 دن تکبیر اللہ کے ساتھ نماز کا اہتمام کرے گا، یقیناً جو ہے وہ بچہ پکا نمازی بن جائے گا۔ اور وہاں پر انہوں نے ایسا ماحول بنایا ہوا ہے کہ بچوں کے لیے الگ جگہ ہے اور بڑوں کے لیے الگ جگہ ہے، اور درمیان میں شیشہ لگایا ہے۔ بچے آتے ہیں وہاں پر، چھوٹے بچے ہیں کھیلتے رہتے ہیں، لیکن شیشے سے دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ابا جان ہے، ان کے جو سرپرست ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب بچہ جو ہے ذہن اس کا جو ہے ایک تیار ہو رہا ہے، ایک ذہنی طور پر بچہ تیار ہو رہا ہے کہ آج میرے یہ کھیلنے کی جگہ ہے، آج میری یہ مسجد ہے، کل میں نے وہاں پر جو ہے نماز پڑھنی ہے۔ تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں، ایسے بچوں کو جو تمیز کر سکیں، جو پخانہ پیشاب وغیرہ کی تمیز کر سکیں، ان کو ضرور لائیں تاکہ وہ مسجد کے ماحول کو سمجھیں کہ مسجد کے اندر کیا ہوتا ہے، کیسے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، کیسے نماز وغیرہ قرآن پاک کی جو ہے تلاوت کی جاتی ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے مسجد کے اندر آ کر آپ کا بچہ جو ہے وہ سیکھے گا۔ اس لیے آپ حضرات جو ہے اس کے اندر ہمارے بزرگوں سے میری گزارش ہے کہ یہ جو زیادہ ان کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، زیادہ ان کے اندر جو ہے برداشت سے جو ہے وہ باہر ہو جاتے ہیں، تو تھوڑے اپنے اندر جو ہے تحمل کا جو ہے مادہ جو ہے یہ پیدا کریں۔ آپ کے بچے جب مسجد کے اندر آئیں گے، مسجد کے ماحول کے اندر آئیں گے، آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے، روایت کے اندر آتا ہے،
چھوٹے بچے تھے، اور حدیث کے اندر ہے وَيَمْشِيَانِ وَيَأْسِرَانِ، کہ چھوٹے بچے تھے، چلتے چلتے آتے تھے اور گرتے پڑتے آتے تھے، یعنی وہ گرتے پڑتے جو ہے پھر چلتے تھے۔ تو امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھتے، ان کو اٹھا لیتے، ان سے جو ہے پیار و محبت کرتے، بوس و کنار کرتے، ان کو اپنے گود میں لیتے تھے۔ تو جب یہ بات بتائی جاتی ہے بھائیوں کو، تو کہتے ہیں کہ امام الانبیاء کے نواسے کہاں اور ہمارے بچے کہاں؟ اس لیے ہم تو اپنے بچوں کو جو ہے کیسے اٹھائیں، ہمارے بچے اور ان کی نسبت جو ہے کیسے ہے؟ تو پھر اگر ایسی بات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ وہ تو نماز پڑھتے، ہم کہیں کہ وہ نماز پڑھتے تو ہم کیوں نماز پڑھیں؟ تو میرے دوستو تھوڑے جو ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ حضرات جو ہے اپنے بچوں کو جو مسجد کے اندر لائیں گے تو بچہ جو ہے بہت کچھ سیکھے گا۔ آج بچوں کو جو ہے باہر کا ماحول ملا ہوا ہے، اسکول کا ماحول بھی ایسا ہوتا ہے اور باہر کا ماحول بھی آپ حضرات کو بخوبی اندازہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے تباہ ہو رہی ہے۔ اور اگر ہمارے بچے جو ہے چھوٹی عمر کے اندر مسجد کا رخ نہیں کریں گے، چھوٹی عمر کے اندر مسجد کے اندر نہیں آئیں گے اور نمازیوں کا ماحول نہیں دیکھیں گے تو وہ بڑے ہو کر نمازی نہیں بن سکتے ہیں، وہ بڑے ہو کر مسجد کا رخ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات جو ہے اس معاملے کے اندر اگر آپ کا بچہ سمجھدار ہے، اتنی تمیز رکھتا ہے، سمجھدار ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کو اتنی تمیز ہے، پاخانہ پیشاب وغیرہ کی تمیز کر سکتا ہے، اس کو ضرور مسجد کے اندر لائیں، اور آئے گا مسجد کے اندر تو بہت کچھ سیکھے گا۔ تو اس کے اندر جو ہے ہمارے نمازی حضرات، خصوصاً ہمارے جو ہے بڑے بزرگ جو ہے، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ حضرات جو ہے تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کریں، برداشت اپنے اندر پیدا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے بچے جو ہے، یہی بچے جو ہیں ہمارے جو ہے دین کا بہت بڑا کام کریں گے، دین کے داعی بنیں گے، دین کے مبلغ بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے بہت زیادہ کام لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو مسجد کے اندر بچوں کو لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے قوت برداشت جو ہے وہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔